الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی ایکو بالکل آف کر دیں، ایک سادہ آواز بس ہمیں چاہیے، یہ تھوڑی سی دمک سی آ رہی ہے۔ اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ یقیناً حضور علیہ السلام کا ذکر اہل ایمان کے لیے باعث تسکین ہے۔ جب کسی کے لبوں سے وہ اپنے آقا و مولا کا نام نامی اسم گرامی سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کہ میرے حضور کا ذکر ہے بھی تو اتنا ہی میٹھا۔ آپ ساری دنیا کے شہد اکٹھے کر کے نچوڑ دیجئے، یقین جانیے اتنا رس پیدا نہیں ہوگا جتنا ایک بار محمد کہنے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، یہ میری اور آپ کی فیروز بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر کی توفیقات عطا فرمائی ہیں۔ میں منتظمین کے ایک ایک فرد سے لے کر مجلس میں موجود آخری فرد تک ہر شخص کو اس بزم کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محبت رسول کی اور ذکر رسول کی یہ چاشنی ہماری نسلوں میں زندہ رکھے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے کچھ روشن پہلوؤں پر چند لمحوں کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بہت سارے اوصاف حمیدہ عطا کیے تھے۔ میرے حضور کا ہر عمل خوبصورت اور ہر انداز ہی دل نشیں تھا۔ جملہ اوصاف میں جو ایک بڑا وصف محبوب علیہ السلام کو عطا کیا گیا وہ یہ بھی تھا کہ میرے حضور لوگوں کی قدر کیا کرتے، آنے والوں کو پیار محبت عزت عطا کی جاتی، اور یہی وجہ تھی کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ میرے حضور کی چوکھٹ پہ آ گیا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے اسی در دولت کا ہو کے رہ گیا۔ اس کے سگے ماں باپ بھی پاس کھڑے ہو کر پوچھتے رہے کہ بیٹا آپ ہمارے ساتھ واپس نہیں چلیں گے؟ انہوں نے نگاہیں نیچی کر کے کہا آپ کا مقام و رتبہ، آپ کی شان و منزلت بھی اسی چوکھٹ سے سنی ہے، لیکن جو پیار حضور سے ملا ہے وہ اور کسی جگہ نہیں ملے گا۔ میرے حضور لوگوں کی قدر کیا کرتے، الگ سے کوئی مسند کوئی تشخص قائم کر کے بیٹھنا میرے حضور پسند نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ جہاں سب لوگ بیٹھے ہوتے میرے حضور بھی وہیں بیٹھ جاتے۔ اگرچہ کہ حضور علیہ السلام کے لیے ممبر بچھایا گیا ہے، لیکن اس کی مقصدیت اور حکمت کوئی اور تھی۔ لیکن مجلس میں حضور لوگوں کے درمیان تشریف فرما ہوتے، بلکہ صحابہ سے کسی نے پوچھا کہ جب حضور تمہارے درمیان یوں گل مل کے بیٹھ جاتے تھے تو نیا شخص جب آتا تھا تو اسے کیسے پتہ لگتا تھا کہ ان میں اللہ کے رسول کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یار یہ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، حضور علیہ السلام کے گورے رنگ کی چمک بتا دیتی تھی یہ امام الانبیاء، یہ محبوب ہے، الگ سے تشخص قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ میری ضرورت ہے کہ میری وضاقت اور میرے بیٹھنے کا سٹائل اور میری مسند اور میرا صوفہ ایسے لگے کہ پتہ لگے میں بہت بڑا عالم ہوتا ہوں، میرا جبہ کبہ بھی بتائے کہ میں اتنا بڑا عالم ہوتا ہوں، میں ہوں کہ نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ مسئلہ میرے اندر ایک الگ جاگتا ہے۔ لوگ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، میرے حضور کو اللہ نے
ہر عیب سے پاک پیدا کیا. یوں ہی نہیں حضرت احسان نے کہا تھا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. محبوب اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. محبوب لگتا یوں ہے جیسے آپ کو رب نے آپ کی مرضی سے بنایا. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام لوگوں کے درمیان موجود ہوتے, جو کام صحابہ کر رہے ہوتے میرے حضور اسی کام میں شریک ہو جاتے. صحابہ کسی سفر سے واپس پلٹ رہے تھے, ایک جگہ پر قیام کیا, عرض کی حضور اگر آپ اجازت دے تو کوئی کھانے پینے کا بندوبست نہ کر لے. تو حضور فرمایا کیوں نہیں, یہ بھی ہونا چاہیے. ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ حضور بکری کو ذبح کرنے کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں. کسی نے کہا کھانا میں بنا دوں گا, کسی نے کہا کھال میں اتار دوں. اب صحابہ آپس میں کام بانٹنے لگے. تو حضور فرمایا کہ اچھا یارو یہ سارے کام تم کر لو, جنگل سے لکڑیاں میں محمد کاٹ کے لاتا ہوں. صحابہ عرض کرتے حضور ہم موجود ہیں نا, سارے کام ہم خود کریں گے, آپ بس تشریف فرما رہے ہیں. تو حضور فرماتے بھائی مجھے تو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرے دوست کام کریں اور میں فارغ بیٹھا رہوں. پھر دو جہاں کے سردار آقا اٹھ کر تشریف لے جاتے ہیں اور جنگل میں جا کر اپنے نبوت والے ہاتھوں سے لکڑیاں کاٹتے ہیں اور ان کا گٹھا باندھ کر اپنے سر انور پر رکھتے ہیں. اور جب واپس پلٹتے ہیں تو صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ دو جہاں کا سردار اپنے غلاموں کے پیار میں جنگل کی لکڑیاں بھی اٹھا کے لا رہا. اللہ, یہ دین یوں ہی نہیں پھیلا حضور والا. میں دعوے سے کہتا ہوں میرے حضور نے پیار اتنا کیا تھا, محبت اتنی دی تھی, عزت اتنی دی تھی کہ لوگوں کا دل کرتا تھا یار جو پیار اتنا کرتے ہیں دین بھی ان کا قبول کرتے ہیں, مذہب بھی ان کا مان لیتے ہیں, رب بھی ان کے کہنے پہ قبول کر لیتے ہیں. میرے حضور لوگوں کے ساتھ پیار کیا کرتے تھے. صحابہ ایک باغ میں قیام کیا تو گرمی کے دن تھے اور باغ میں پیلو کے درخت پر پیلو کا پھل پکا تھا. صحابہ کو شاید کہ بھوک لگی تو صحابہ نے وہ پھل توڑ توڑ کے کھانا شروع کر دیا. یہ بچپن میں ہم بھی کبھی جامن کے درختوں کے نیچے جانا تو پھل توڑ کے کھانے کا بڑا لطف آتا تھا. پھل دکان سے خرید کے گھر لا کر واش کر کے کاٹ کر پلیٹ میں کانٹے کے ساتھ کھانے کا اپنا مزہ, لیکن پھل ڈائریکٹ درختوں سے توڑ کے کھانے کا اپنا مزہ ہوتا ہے. اور ساتھ میں دوست احباب بھی ہوں اور یار ساتھ میں محمد عربی بھی ہوں, کیا کیفیت ہوگی. صحابہ وہ پھل توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں اور اللہ کے رسول بھی ان کے ساتھ ہیں. اور صحابہ جب اس میں خوشی محسوس کر رہے تھے تو حضور آگے بڑھے اور دیکھا کہ میرے غلام اس کام میں خوشی محسوس کر رہے. تو حضور آگے بڑھے اور حضور میں کہ یارو یہ کالے کالے توڑو, یہ کالے والے بڑے میٹھے ہوتے ہیں. تو صحابہ پوچھتے حضور آپ کو کیسے پتہ کالے والے میٹھے ہوتے ہیں. تو حضور فرماتے کہ بچپن میں جب میں اپنی ماں حلیمہ کی بکریاں چراتا تھا نا تو دوپہر کو جب مجھے بھی بھوک لگتی تھی تو میں بھی توڑ کے کھا لیا کرتا. اللہ اکبر. آج کوئی شخص بڑا ہو جائے نا اپنے بچپن کی بات نہیں سناتا, لیکن میرے رسول کا بچپنا بھی کتنا نکھرا ہوا. اللہ اکبر. حضور لوگوں کے درمیان ہوتے, بلکہ علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کثرت کے ساتھ تبسم فرمایا کرتے. میرے امام نے یوں ہی نہیں کہا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اللہ, کہا حضور کا نبوت کا جلال اتنا تھا اگر حضور مسکراتے نا تو کوئی شخص حضور کے ساتھ بات کرنے کی ہمت نہ کرتا, لیکن حضور جانتے تھے, حضور لوگوں کے درمیان ہوا کرتے. اللہ اکبر. ایک دیہاتی شخص حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آیا تو حضور سے اس نے مصافحہ کیا تو چہرے پر جلال تھا تو اس کا ہاتھ کانپنے لگا, پسینے میں شرابور ہونے لگا. تو میرے حضور جلدی جلدی مسکرا پڑے اور حضور کو میں کہ میں اسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کو دھوپ میں خشک کر کے کھا لیتی تھی. یعنی اس کو نارمل کیا اور اس کے لیول پر حضور علیہ السلام نے گفتگو کا جو ہے وہ مزاج فوری طور پر اس کے سامنے رکھا تاکہ وہ آنے والا سائل اپنی بات کھل کے کر سکے. اللہ اکبر. حضور کا مزاج تھا. حضور لوگوں کے درمیان لوگوں کی مدد کرتے, لوگوں کی بات سنتے, لوگوں کو توجہ دیتے. بلکہ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب کوئی شخص حضور کی طرف مخاطبت کرتا تو حضور ایسے نہ کرتے بلکہ حضور اپنا پورا رخ اس کی طرف کرتے اور وہ پوری تسلی سے اپنی بات سنا. اللہ اکبر. کاش کہ حضور کی سیرت پڑھنے کا زندگی میں موقع ملے.
تو آپ کا دل پکار اٹھے گا تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ ایک ایک لمحہ حضور کی زندگی کا اتنا خوبصورت ہے۔ شخص کا نام ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے کہ میں نے ایک جانور ذبح کیا اور بکرے کی کھال اتار رہا تھا، اور شاید کہ ان کو اتارنا نہیں آتی تھی، مجبوراً اتارنا پڑ گئی۔ اور آپ جانتے ہیں یہ ایک ٹیکنیکل کام ہے، ہر شخص نہیں جانتا۔ ہمارے ہاں تو عید قربان پر ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے بس ایک بار کھال اتروا دو تو باقی میں خود بنا لوں، کیونکہ ایک مشکل کام ہے، ہر بندے کو نہیں آتا۔ اب حضرت معاذ کام شروع تو کر بیٹھے لیکن پریشان تھے کہ اب کیا کرو، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ امتی پریشان ہو تو آقا تو تشریف لے ہی آیا کرتے ہیں۔ گلی سے میرے حضور کا گزر ہوا تو حضور دیکھا کہ معاذ کچھ پریشان ہے، تو میرے حضور آگے بڑھے اور فرمایا معاذ بکرے کی کھال اس طرح تو نہیں اتارتے ہیں، آپ ذرا پیچھے ہٹیے نا، میں محمد آپ کو اتارنا سکھاتا ہوں۔ اور پھر حضور پورے بکرے کی کھال اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اتارتے ہیں اور ساتھ ساتھ سکھاتے بھی ہیں کہ معاذ یہاں سے ایسے اتارتے ہیں اور یہاں سے ایسے اتارتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں سوچ پہ پڑ جاتا ہوں یار، ہم روڈ سے گزر رہے ہوں، کسی دوست کی بائک یا گاڑی خراب ہو تو ہم تو نظریں چرا کے گزر جاتے ہیں کہ اب کون 1.5 گھنٹہ ان کے پاس کھپے گا، ہمارا تو وقت بڑا قیمتی ہے نا یار، حضور سے زیادہ قیمتی وقت بھی کسی کا ہوگا؟ حضور سے زیادہ عام ذمہ داریاں بھی، وہ کہتے ہیں میرے منصب کی ذمہ داریاں، میں تو جو ہے وہ ٹائم نہیں رکھتا۔ جناب حضور سے زیادہ بھی اونچا منصب کسی کا ہو، حضور علیہ السلام سے زیادہ بھی اہم ذمہ داریاں کسی کے کندھوں پر ہوں گی، لیکن میرے حضور رک کر اپنے غلام کی مدد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور جانتے تھے یہی چراغ جلیں گے تو بزم عالم میں محبت پھیلے گی۔ میرے حضور لوگوں کی قدر کیا کرتے۔ شخص کا نام ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے کہ میں حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گیا، اور جیسے میں نے دروازہ کھولا تو پورا کمرہ کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، اور ایک شخص کے بیٹھنے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ لوگ کیوں نہیں آئیں گے جب آمینہ کا لال خطاب کر رہا ہو، جب کائنات عالم کا سردار خطاب کر رہا، تو لوگ کیوں نہیں آئیں گے؟ اور یار 14 صدیوں کے بعد کوئی ہم جیسا نکمہ بات سنانے آئے تو لوگ وہاں تک بیٹھے ہوئے، اور جب وہ خود گفتگو فرماتے ہوں گے عالم کیا ہوگا، رنگ کیا ہوگا، جب حضور خطبہ دیتے ہوں تو پورا کمرہ کھچا کھچ لوگوں سے بھرا تھا۔ اور فرماتے کہ میں نے دروازہ کھولا تو ایک شخص کے بیٹھنے کی بھی گنجائش نہیں۔ میں نے سوچا کہ یہی نیچے زمین پر بیٹھ جاتا۔ آداب مجلس بھی یہی ہے کہ جو پہلے آئیں وہ آگے بیٹھیں، جو بعد میں آئیں وہ پیچھے بیٹھیں۔ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس عنوان پر اتنی سخت روایت ہے، فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آیا، فرمایا گویا کہ اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اتنا سخت حکم ہے اس عنوان پر۔ یہ روایت ہم نے بچپن میں سنی، علماء نے بھی اس کو بیان کیا، میٹرک کے سلیبس کا بھی یہی حصہ تھا، لیکن ہماری آج بھی یہی پریکٹس۔ 1:45 ہو گئی ہیں اور علامہ صاحب خطبہ مکمل کر کے اب مصلی میں بس آنا چاہتے ہیں، ایک شخص پیچھے سے پھلانگتا ہوا آتا ہے اور آ کر پہلی صف میں بیٹھتا ہے۔ جناب یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ مسجد کے صدر ہوتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ 10,000 روپے فنڈ دیتے ہیں نا مسجد کو، تو یہ 1 بجے ہیں یا 2 بجے ہیں، ہم پہلی صف میں بیٹھے۔ یہ بڑا مزاج ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، ہم مسجد میں بھی اپنی چدراہٹ ساتھ اٹھا کے لاتے ہیں، اور ہم بتانا چاہتے ہیں ہم فیکٹری کے جی ایم ہوتے ہیں، ہم ایکڑوں کے مالک ہوتے ہیں اور ہم کروڑ پتی ہوتے ہیں، ہم مسجد میں بھی اللہ کے بندے کی حیثیت سے آنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بڑی نازک بات ہے جس پر میں توجہ چاہوں گا۔ آج یہ رویہ بن گیا، ہر شخص دولت کے ایسے نشے میں ہے کہ وہ مسجد اللہ کا گھر، جس کے بارے میں جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی تو رنگ زرد ہو جاتا۔ تو کسی نے کہا علی کیا ہوا؟ کہا اتنے بڑے احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا، علی ڈر رہا۔ آج ہم اپنے رویے، ہم غور کریں ہم کہاں کھڑے۔ ہم تو آج بھی اونچ نیچ، امیر غریب کی تقسیم سے باہر نہیں آ سکے۔ میں افسر ہوتا ہوں، یہ میرا جو ہے وہ جونیئر ہوتا ہے، میں سینئر ہوتا ہوں، ہم مسجد میں اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔
ہمیں اس پہچان کو غور سے دیکھنا چاہیے، اور اگر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو پھر ہم مسجد میں آتے ہوئے کبھی متکبر نہ ہو اور کیڑے مکوڑوں کی طرح بندوں کو روندے نہ اور رسوا نہ کریں، لیکن شاید کہ ہم اتنا سفر بھی ابھی تک نہیں کر سکے۔ یہ اسلام کا بنیادی وصف ہے، یاد رکھیے، اسلام مساوات کا دین۔ واضح خطبہ حجۃ الوداع پر فرمایا، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ فرمایا تمہارے تمام قبائلی تفاخرات میں محمد پاؤں کے نیچے رونتا ہوں۔ کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں وہی معتبر ہوگا جو زیادہ تقوی والا ہوگا۔ شخص کا نام ہے اسود، رنگ کا کالا اور ذات کا غلام۔ رنگت کی سیاہی اور ذات کی غلامی کی وجہ سے کوئی اسے پاس نہیں بٹھاتا، لوگ اسے دیکھ کے رخ پلٹ لیتے۔ ایک دن ٹوٹا دل لے کر در حبیب پر آن بیٹھا اور آ کر میرے حضور سے اپنے سادے لہجے میں ٹوٹا دل لے کر پوچھتا ہے کہ حضور جی اگر اسود ایمان لے آئے تو اسود کو کیا ملے گا؟ میرے حضور چاہتے تو جنت کی خوشخبری سنا دیتے، میرے حضور چاہتے تو جہنم سے آزادی کی خبر بتا دیتے، لیکن بند سینوں کے درد جاننے والے رسول حضور جانتے تھے اسود کو نہ جنت کی خوشی ہے نہ جہنم سے آزادی کی خبر چاہیے، اسود تو کسی اور درد میں تڑپ رہا ہے۔ عرض کی حضور اگر اسود ایمان لے آئے تو اسود کو کیا ملے گا؟ میرے حضور مسکرا کے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی اسود کو ملے گا۔ اگر اسود پہلے آ جائے تو وہ آگے بیٹھ جائیں، ابو بکر آ جائے تو وہ بیٹھ جائیں۔ یہ ہے حضور کا دین جس میں لوگوں کو عزت دی جاتی ہے۔ خیر وہ تو صحابی رسول تھے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے دروازہ کھولا تو پورا کمرہ کھچا کھچ لوگوں سے بھرا، ایک شخص کے بیٹھنے کی بھی گنجائش نہیں۔ میں نے سوچا کہ یہیں نیچے زمین پر بیٹھ جاتا۔ فرماتے میں بیٹھنے ہی لگا تھا میرے حضور کی نگاہ کرم مجھ پر ہو گئی اور آقا کریم علیہ السلام نے جلدی جلدی اپنے کندھوں سے چادر اتار کر میری طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا جریر بن عبداللہ نیچے زمین پر نہ بیٹھنا، یہ چادر بچھا لو، اس کے اوپر بیٹھ۔ اللہ اکبر! ہے کسی پیر صاحب کا حوصلہ، ہے کسی لیڈر صاحب کا اتنا حوصلہ کہ وہ آنے والے ورکر کے قدموں کے نیچے اپنی چادر بچھائے۔ مرید تو چادر بچھاتے آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن کبھی آپ نے پیر صاحب کو اس طرح کرتے شاید نہ دیکھا ہو۔ لیکن میں کسی پیر صاحب کی کہانی نہیں سنا رہا، میں اس شخصیت کی بات سنا رہا ہوں جن کے پیچھے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 1.25 لاکھ کے قریب نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے، اور وہ آنے والے اتنے بڑے ہیں وہ کائنات عالم میں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، اتنے بڑے ہیں کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، لیکن آنے والے کی اتنی عزت، اتنی تقریب، کندھوں کی چادر اتار کے فرمایا کہ اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، نیچے زمین پہ نہ بیٹھنا۔ یہ کس کو عزت مل رہی ہے؟ جو مجمع میں لیٹ آیا ہے۔ یہ عزت، یہ تکریم اس کو ملی جو مجمع میں لیٹ آیا ہے، اپنے کندھوں کی چادر اتار کے اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیا۔ میں کیا کرتا ہوں، میرے مجمع میں کوئی لیٹ آئے، ہمارا کیا انداز ہوتا ہے؟ ہم تو لاؤڈ سپیکر میں اس کے ساتھ نظر میں مل جائے صحیح بس تو ہم کہتے ہو تم چاول کھانے کے ٹائم آ گئے ہو، تم لنگر لینے کے لیے آ گئے، پہلے سوئے ہوئے تھے تم، دروازہ بند کر دو اب کوئی نہ آئے۔ ہم لوگوں کو اس طرح رسوا کرتے ہیں۔ تو میں کہنا چاہوں گا صاحب، معذرت کے ساتھ آپ کو غلطی لگی ہے۔ لوگ چاول کھانے کے لیے نہیں آتے، لوگ لنگر کا شاپر لینے کے لیے نہیں آتے، لوگ سونے محمد کی میٹھی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، لوگ رسول اللہ کے پیار میں آتے ہیں۔ اتنی گرمی کی شدت میں آپ پھر بھی بیٹھ کر مسکرا کے دیکھ رہے ہیں تو کسی خطیب کی خطابت کی وجہ سے نہیں بیٹھ رہے، آپ کسی سر اور کسی راگ کی وجہ سے نہیں بیٹھے ہوئے، آپ اللہ کے رسول کی میٹھی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ بھی غلط فہمی ہو گئی ہے، لوگ بیچارے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے 3 بجے تک 2:30 بجے تک بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے میں خطیب ہوں، میرا گلا چلتا ہے، میرے اندر یہ فن ہے۔ غلط فہمی ہے حضور والا، لوگ حضور کے پیار میں بیٹھے ہیں۔ لوگوں کی قدر کیجئے، لوگوں سے محبت کیجئے، یہ حضور کے پیار میں بیٹھے ہیں۔ اللہ اور حضور کا یہی طریقہ، حضور لوگوں کو عزت دیا کرتے، لوگوں سے حضور پیار کیا کرتے۔ میرے حضور دوران معاملات کسی شخص سے غلطی ہو جاتی، میرے حضور اسے معاف کر دیا کرتے۔
شخصیت کا نام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ خیبر سے واپس پلٹ رہے تھے کہ ایک جگہ پر قیام کیا، تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو آج رات یہیں پہ نہ رک جائیں۔ تو حضور فرمایا کہ قیام کر لو، لیکن کسی شخص کی ڈیوٹی لگا دو، وہ تم سب کو نماز کے لیے اٹھا دے۔ حضرت بلال نے فوراً عرض کیا حضور یہ سعادت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال نے جب یہ کہا تو سب صحابہ مطمئن ہو کے لیٹ گئے کہ بلال صبح سب کو فجر کے لیے اٹھا دیں۔ اور آپ جانتے ہیں جب بندہ تھکا ہو اور کوئی شخص اٹھانے کی بھی ذمہ داری لے لے، ایک تو تھکن کی نیند اور پھر ٹینشن ختم کہ جاگنے والا اٹھا دے گا۔ اب سب صحابہ مطمئن ہو کے لیٹ گئے کہ بلال صبح سب کو اٹھا دے۔ حضرت بلال نے سوچا اگر میں لیٹ گیا تو کہیں میری بھی آنکھ نہ لگے، چلو لیٹنا کیا ہے، محبوب جی کے نیڑے مصلی بچھا کے نفل پڑھو۔ حضرت بلال نے حضور کے قریب مصلی بچھا دیا۔ میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یار کیسی خوبصورت رات ہو، سب صحابہ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور حضرت بلال نے حضور کے قریب مصلی بچھایا۔ ایک ہی پیکیج میں کتنے کام ہو رہے ہیں، رب کی عبادت بھی ہو رہی ہے، چوکی دارہ بھی ہو رہا ہے، سونے محمد کی زیارت بھی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس دو نفل پڑھتے ہوں گے، سب کو ایک بار دیکھ لیتے ہوں گے، پھر تکبیر کہنے لگتے ہوں گے، خیال آتا ہوگا ایک بار حضور کو بھی دیکھ لیں، پھر حضور کو، پھر نفل پڑھے، ساری رات اسی کیفیت میں گزر گئی۔ اللہ اکبر۔ صبح کا سویرا طلوع ہونے کے قریب تھا اور جناب بلال بھی تھکے ہوئے تھے، تو پیچھے ایک اونٹ بیٹھا تھا، تو اس کی کوہان کے ساتھ ٹیک لگائی اپنے آپ کو تھوڑا سا سیدھا کرنے کے لیے۔ تو چونکہ تھکے تھے تو ان کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو گہری نیند میں چلے گئے۔ صبح کا سویرا طلوع ہوا، صحابہ بیدار ہوئے تو سخت پریشان تھے کہ فجر کی نماز اور سب صحابہ کی نماز میں تاخیر ہوگی، دل پریشان ہے، دل اداس ہے، اور کیا کیفیت ہوگی اس کو وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جو فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے کا مزاج رکھتا ہے۔ اگر کبھی فجر جماعت سے رہ جائے تو دل اداس رہتا ہے، یہ کیفیت بھی مقدر کی بات اگر کسی کو نصیب ہو، ورنہ ہم نے لوگوں کو پریشان دیکھا، کہتے ہیں آج کل سیل تھوڑی ہے۔ کیوں پریشان ہے جناب؟ بس وہ ویزا جاپان کا نہیں لگ رہا۔ کیوں پریشان ہے جناب؟ وہ بس آج کل جو ہے وہ کاروبار ڈاؤن جا رہا ہے، ہم اسی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، ہمیں اور کوئی پریشانی کوئی نہیں، ہمیں یہی پریشانی ہے یو پی ایس نہیں لگا، سولر نہیں لگا، گاڑی کا نیا ماڈل نہیں ہے، مکان ابھی جو ہے اپ ڈیٹ نہیں ہوا، ہم اس سے آگے نکلتے نہیں، ہماری پریشانیاں بھی ایسی ہیں۔ کیسی پریشانی ہوگی اس شخص کی جس کی نماز میں تاخیر ہوئی، دل اداس ہو گیا۔ خیر یہ تو ہماری نمازیں، ان کی کیا حیثیت، وہ تو صحابہ رسول کی نماز تھی۔ دھیمے لہجے میں کوئی پوچھتا ہے کہ بلال نے اٹھایا تھا، کہا پتہ نہیں۔ اب ہر ایک کی اپنی جگہ پریشانی، لیکن جو پریشانی جناب بلال کی تھی اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی اسنا میں کہ وہ پریشان بیٹھے تھے، کوئی شخص آیا اور کہا بلال اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت بلال حاضر خدمت ہوئے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال یہ کیا بات ہوئی، آپ نے کسی کو بھی نماز کے لیے نہیں اٹھایا؟ تو حضرت بلال نگاہیں نیچی کر کے ادب کے سانچے میں ڈھل کے دھیمے لہجے میں عرض کرتے ہیں کہ حضور جی جس رب نے آپ کو سلا دیا اس نے بلال کو بھی سلا دیا۔ میرے حضور غصہ نہیں کرتے، جھڑکی نہیں دیتے، برا بلا نہیں کہتے، بلکہ حضور مسکراتے ہیں اور حضور پاتے بلال پھر اٹھیے نا، آپ ہی اذان دیجیے، ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ کیسا خوبصورت معیار ہے، کیسی خوبصورت سیرت، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ دو لمحے کے لیے ہم بھی اپنی مسجدوں کا ماحول دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کبھی نماز یا اذان 1 منٹ لیٹ ہو جائے تو ہمارے انداز کیا ہوتے ہیں؟ میں نہیں کہتا اذان لیٹ ہونی چاہیے، میں نہیں کہتا جماعت لیٹ، وقت پر ہونی چاہیے، بلکہ میرے استاد مکرم تو جب کسی کو اس منصب کے لیے بھیجا کرتے تو فرماتے کہ بیٹا اگر ایک دکاندار اپنی دکان بند کر کے بڑے بازار سے 10 منٹ پہلے سنتیں ادا کر کے مسجد میں مصلی کے قریب بیٹھ جاتا ہے تو بیٹا آپ کی تو ذمہ داری ہے، آپ کے تو منصب کا تقاضا ہے کہ آپ اتنی دیر پہلے ضرور مصلی پہ آ جائیں کہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ تو اذان بھی وقت پر ہونی چاہیے، جماعت بھی وقت پر ہی ہونی چاہیے، لیکن حضور والا جس شخص نے اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے لیے پیش کیا ہے آخر وہ بھی تو انسان ہی ہے، کبھی آنکھ لگ ہی جاتی ہے، کبھی انسان تھکا ہی ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ بائک پنکچر ہو ہی جاتی ہے،
کیا ہم بھی اپنے لہجوں اور رویوں میں اتنی فراخ دلی محسوس کرتے ہیں کہ ہم بھی کہیں کوئی بات نہیں یار، آج کوئی وجہ ہوگی جو لیٹ ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے رویوں میں شاید کہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ حضور کی سیرت ہے۔ اللہ اکبر۔ شخص کا نام ہے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ فرماتے میں حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہا، دوران نماز کسی شخص کو چھینک آئی اور میری زبان سے بے ساختہ نماز کے اندر ہی نکل گیا یرحمک اللہ۔ آپ جانتے ہیں جس کو چھینک آتی ہے وہ الحمدللہ کہتا ہے، اور پاس بیٹھا شخص یرحمک اللہ کہتا ہے۔ ذرا دیکھیے کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا۔ جس کو چھینک آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی سانس ایک لمحے کے لیے رکتی ہے، تو جب دوبارہ اس کے بعد سانس بحال ہوئی تو اس نے فوراً کہا الحمدللہ، مولا تیرا شکر ہے تو نے زندگی عطا کی۔ تو جو پاس اس کا بھائی بیٹھا تھا اسے کہا کہ تو کیوں چپ ہے، تیرے بھائی کو اللہ نے زندگی دی ہے، تو کہہ نا یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر اور کرم فرمائے، اللہ اور رحمت فرمائے۔ یہ کتنا خوبصورت دین ہے۔ ہم اتنا دین بھی سیکھ لیتے تو یار معاشرے کا حسد ختم ہو سکتا تھا۔ ہم اتنا دین بھی سیکھ لیتے تو معاشرے کے جھگڑے اور بھائیوں کے اختلافات ختم ہو سکتے تھے، کہ مجھے تو دین یہ سکھاتا ہے اگر چھوٹا سا کرم بھی تیرے بھائی کے اوپر ہو تو بھی دعا میں شامل ہو جا کہ یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے، اللہ تجھے مزید زندگی کی بہاریں عطا فرمائے۔ تو کتنا خوبصورت دین ہے۔ خیر بات لمبی نہ ہو جائے تو فرماتے دوران نماز جب میں نے یرحمک اللہ کہا اونچی آواز میں، تو صحابہ نے مجھے توجہ دلائی اور کہا کہ خاموشی اختیار کرو۔ نماز مکمل ہوئی تو میں پریشان ہو گیا کہ میرے سے غلطی ہوگی، چونکہ میں آداب مسائل و نماز پورے نہیں جانتا تھا۔ فرماتے آقا کریم علیہ السلام نے مجھے پاس بلایا اور پاس بٹھا کے فرمایا اے معاویہ بن حکم، یہ اللہ کی نماز ہے، اس میں لوگوں کے ساتھ باتیں نہیں کرتے، اس میں تسبیح ہے، تحمید ہے، اور اس میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی لوگوں کو یہ بات خود سناتے اور ساتھ کہتے لوگوں میرے محبوب نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بلا کہا، نہ مجھے مارا، صرف اتنا کہا یہ اللہ کی نماز ہے، اس میں لوگوں کے ساتھ باتیں نہیں کرتے۔ پھر حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر پہ اللہ کی قسم اٹھاتے اور کہتے اللہ کی قسم میں نے اتنا سونا سکھانے والا نہیں دیکھا، میں نے ایسا سکھانے والا لوگوں دوبارہ زندگی میں نہیں دیکھا کہ حضور کس طرح سکھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے رویوں پہ بھی غور کر سکتے ہیں۔ یہ گزشتہ ماہ میں نے کسی جگہ درس دیا تو اندر ہال میں درس تھا، اسی طرح مغرب کے بعد، تو عشاء کے بعد نماز باہر لان میں کروائی گئی۔ تو جب نماز مکمل ہوئی تو شاید اندر والے ہال میں چھوٹے بچے کھیل رہے تھے یا دوڑ لگا رہے، تو جیسے ہی قاری صاحب نے سلام پھیرا تو کالر مائک ان کے ساتھ لگا تھا، اتنی زور سے انہوں نے اتنا سخت جملہ بولا کہ میں یہاں نہیں بول سکتا۔ انہوں نے کہا نماز ہی خراب کر دی تھی، انہوں نے دوڑ لواؤ باہر کڈو انہوں نے۔ کس کو باہر نکالنا ہے؟ کس کو باہر نکالنا ہے؟ کل ترلا کر کے جن کو اندر لانا ہے آج باہر نکالتے وقت سوچ لیں۔ کل کہیں گے یہ آتے نہیں ہیں، آج کہہ رہے ہیں باہر کڈو۔ یہ اللہ کے گھر میں ہے، یہ ہم نے سنی ہے نا ممبر پر، آپ نے سب نے، میں نے بیان کی ہے نا، حضور ممبر پر تشریف فرما تھے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ننھی عمر سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی، دوڑتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے تو کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ میرے حضور اپنا خطبہ دے رہے تھے، میرے حضور نے اپنا خطبہ، اپنا واعظ، اپنی نصیحت چھوڑ دی اور حضور جا کے اپنے شہزادوں کو اٹھا کے گود میں بٹھا لیا۔ حضور والا آج گود میں بٹھائیے، آج محبت دیجیے، آج سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ میں نہیں کہتا آپ نصیحت نہ کریں، میں نہیں کہتا آپ بچوں کو نہ سمجھائیں، ضرور سمجھائیں، سمجھانا ہی ہے، ماں کے پیٹ سے کوئی بھی سیکھ کے نہیں آتا۔ ذرا غور تو کیجئے، وہاں اللہ کے رسول کی نماز مسجد نبوی، اور ایک شخص سے نماز کے اندر غلطی ہوئی، نہ ڈانٹا، نہ برا بلا کہا، نہ مارا، صرف اتنا فرمایا یہ اللہ کی نماز ہے، اس میں لوگوں سے باتیں نہیں کرتے۔ مطلب کیا؟ اس میں صرف رب سے باتیں کرتے۔ اور آج ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، لہجوں میں تلخی، رویوں میں سختی، نکال دو، پکڑ لو، آئے نہ دوبارہ، نہ میری جان، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ۔
کل گلا جو کریں گے کہ آتے نہیں، آج آئے ہیں تو ساتھ جوڑ لیجئے، اپنے ساتھ کھڑا کیجئے. ایسے ہی سارے سیکھتے ہیں، محبت، پیار، الفت. یار حضور کا یہی طرز تھا، حضور کا یہی زندگی کا معمول تھا. اور آپ نے یوں ہی تو نہیں کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. محبوب اگر آپ ترش مزاج ہوتے، ماتھے پہ تیوریاں چڑھانے والے ہوتے، تو محبوب اتنے لوگ آپ کے گرد کبھی جمع نہ ہوتے. محبوب بلال کوڑے کھا کھا کے بھی محمد محمد کہہ رہا تھا. ذرا غور تو کرو یار، کوڑے پڑتے ہیں، بھاری پتھر سینے پہ رکھا جاتا ہے اور سنگریزوں پہ کھینچا جاتا ہے، دھوپ میں لٹایا جاتا ہے، لیکن بلال کلمہ رسول نہیں چھوڑتے. کیوں؟ تکلیف تو ہوتی ہوگی نا، دو میں ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. ایک اذیت ہے، تکلیف ہے، اور جو ہے وہ محبوب کا نام چھوڑنے کا تقاضا ہے. امیہ چنگھاڑتا ہے، بلال پھر بھی نہیں چھوڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ بلال کو پتا تھا اگر امیہ کی بات مان لو زندگی بچ سکتی ہے شاید، لیکن محبوب چھوڑ دیا عزت کوئی نہیں ملنی. محبوب کا معاملہ یہ ہے کہ محبوب سینے سے لگاتا ہے. ابو جہل تو گالیاں دیتا ہے، ابو لہب تو جھڑکتا ہے، یہ تو سلام لینے کے روادار نہیں، اور محمد تو سینہ بھی ملا لیتا. یہ وجہ تھی حضور والا. ایک صحابی مجھے یاد آ گئے کہ وہ کسی سفر پہ گئے تھے، اللہ اکبر، کسی سفر پہ گئے تھے، اور جب گھر آئے نا تو گھر والی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا پتہ کرنے آئے تھے، اور حضور پوچھ رہے تھے کہ کب واپس آئیں گے، اور جب آئیں تو ان کو کہنا ہمارے ساتھ ملاقات کریں. صحابی سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم حضور سے مصافحہ بھی کر لیتے تھے، تم حضور سے ہاتھ ملا لیتے تھے؟ تو ان صحابی نے، مجھے نام اتر گیا چونکہ اچانک بات یاد آ گئی، تو انہوں نے کہا تم مصافحے کی بات کرتے ہو؟ کہا میں ایک دن سفر پہ گیا تھا، اور کافی دنوں کے بعد جب گھر آیا، ابھی داخل ہوا تھا، تو میری گھر والی نے کہا کہ آپ کے پیچھے اللہ کے رسول پتہ کرنے آئے تھے، اور حضور علیہ السلام نے کہا تھا جب آئے نا تو میرے پاس بھیجیے گا ملاقات کے لیے. تو کہتے میں نے جلدی جلدی سب کچھ وہیں رکھا اور میں مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑا، اور جب میری حضور سے ملاقات ہوئی تو حضور نے یوں بازو کھول دیے اور مجھے پکڑ کے اپنے سینے سے لگا لیا. کہا تم کہتے ہو کبھی مصافحہ بھی کیا تھا، ہم نے تو محمد سے سینہ بھی ملایا ہوا. حضور والا پیار، محبت، عزت، شفقت، یہ حضور کا طرز زندگی تھا. لوگوں نے یوں ہی جانے نہیں ماری، لوگوں نے یوں ہی کوڑے کھا کے بھی بلال کلمہ نہیں چھوڑتے، کیونکہ بلال جانتے تھے پیار اتنا ہے، محبت اتنی ہے کہ نام رسول نہیں چھوڑ سکتا ہوں. محبت، پیار، عزت حضور کا طرز زندگی تھا. یا شخص کا نام ہے حضرت ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چھوٹے صحابی ہیں، چھوٹے صحابی سے مراد چھوٹے بچے تھے یہ. تو انہوں نے ایک چھوٹا سا ممولا پال رکھا تھا. یہ بلبل کے سائز کا پرندہ ہوتا ہے. یہ ہم بھی بچپن میں کبھی وہ، اب تو پتہ نہیں وہ رواج ہے کہ نہیں، تو وہ گلی میں رنگ برنگ کے چوزے بیچنے والا آتا اور 3 روپے کے وہ 2 پکڑا جاتا. پھر خرچی جمع کر کے چھوٹا سا پنجرا بھی لے لینا، وہ پانی والی ڈبی بھی بنا لینی، دانے والی بھی خود بنا لینی، اور جب اسکول سے آنا تو وردی بعد میں بدلنی، پہلے ان کو دانہ کھلانا، پانی پلانا، اور اگر وہ پینے کے موڈ میں نہیں ہے تو اس کی پکڑ کے ڈبکی لگوانی. تو ماں جی نے کہنا یہ مرتے تو نہیں ہیں لیکن تم لوگوں نے کھلا کھلا کے مار دینا. تو واقعی وہ مر بھی جاتے تھے، شاید ان کی امیونٹی اتنی نہیں ہوتی تھی. تو کبھی صبح کھولنا پنجرا تو بلی کام دکھا گئی، تو وہ دل اداس ہوتا تھا، اور دوستوں کو بتانا کہ بس وہ مرغے بن جانے تھے، ایسے ہو جانا تھا. تو کبھی کسی نے پرندہ پالا ہو یا وہ کوئی جانور پالا ہو تو مر جائے کسی وجہ سے، تو جو دل کی اداسی ہے یہ بچہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی تو کھیل ختم ہوگی. توجہ چاہوں گا، حضرت ابو عمیر چھوٹے بچے ہیں اور انہوں نے ممولا پالا تھا. کسی وجہ سے وہ پرندہ مر گیا. جب حضور سے ملاقات ہوئی نا تو حضور علیہ السلام پاس بٹھا کر پوچھا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر ذرا بتاؤ تو صحیح آپ کے ممولے کے ساتھ ہوا کیا تھا، وہ کیسے مرا تھا، اس کے ساتھ. حضور سے کہانی سننا چاہتے ہیں. یار اللہ کے رسول ایک چھوٹے بچے کے ممولے کے مر جانے کے بعد جو دل میں اداسی پیدا ہوئی ہے، میرے حضور پاس بیٹھ کر وہ اداسی دور کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟
میرے حضور جانتے تھے یہی چراغ جلیں گے، بزم عالم میں محبت پھیلے گی۔ آج ہم سب کا گلہ ہے، ہمارے بچے موبائل نہیں چھوڑتے، کوئی کہتا ہے کہ بس کیا کریں، میں یہ لاہور میں درس دیا تو ہر ایک کا اپنا مزاج ہے۔ تو وہ ایک صاحب مجھے ملے تو کہنے لگے کہ یہ میں بچے کے لیے تعویذ لینا ہے یا کوئی دم کر دے۔ تو میں نے کہا ہمارے پاس تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس شخص کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑایا اس نے قرآن کی لوری سنائی، اس نے قرآن کا نغمہ ہی سنا، کہا کائنات عالم کا نصاب ہی یہ ہے، ساری دنیا کی برکتیں اس میں ہیں، اسی میں سب کچھ ہے، اسی کو پڑھتے رہو۔ تو خیر میں نے کہا میرے پاس تو ایسا کوئی آپ کے لیے حل نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ ضد بڑی کرتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کتنی عمر ہے اس بچے کی؟ کہتے 4 سال۔ تو میں نے ہنس کے کہا کہ آپ تو نہیں کرتے؟ تو وہ کہتے نہیں۔ میں کہا بڑے ہو گئے ہیں، یہ بچے نہیں ضد کرنی ہے، لیکن افسوس کہ ہم اپنے بچے کی ضد سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، یہ گلہ کرنا، موبائل نہیں چھوڑتے، حضور والا بچے کی ضد اس میں تو پیار ہوتا ہے، ہم اپنے بچے کی ضد سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی دم مل جائے، کوئی تعویذ مل جائے، نہ یہ روئے نہ ضد کرے، ہماری مرضی کے مطابق چلے، بس ہم چٹکی بجائیں یا بٹن دبائیں تو صبح 7 بجے اٹھے اور سیدھا واش روم میں جائے اور وہاں ٹوتھ برش کر کے تیاری کر کے باہر آئے، یونیفارم پہنے، جرابیں پہنے، ٹائی لگائے، جو ٹیبل پہ ناشتہ رکھا ہے وہ چپ کر کے کر لے، اور وہ یہ بھی نہ پوچھے لنچ باکس میں کیا ہے، جو رکھا ہے وہ کھا لے، اور واپسی پہ جب آئے تو پورا ڈبہ بھی خالی ہونا چاہیے۔ اور پھر جب 2 بجے آئے تو ہم اس کو ٹیوشن سینٹر چھوڑیں، 3 بجے آئے، 4 بجے وہاں سے آئے تو قاری صاحب آ کے پڑھائیں آدھا گھنٹہ، اور وہاں سے بھی شور کی آواز نہیں آنی چاہیے، قاری صاحب بھی کہتے ہیں رولا نہیں ڈالنا، بس سیدھا سیدھا بیٹھ کر پڑھنا ہے، ادھر بھی وہ پوری طرح رہے، اور پھر اس کے بعد وہ آدھا پونا گھنٹہ موبائل دیکھے، تھوڑا سا کام دیکھے، روٹی کھا کے 8 بجے سو جائے، اور صبح پھر ہم چٹکی بجائیں تو 7 بجے اٹھ جائے۔ تو معذرت کے ساتھ حضور والا، اس طرح ٹی وی کا ریموٹ چلتا ہے، انسان نہیں چلتے، انسان محبت سے چلتے ہیں، پیار سے چلتے ہیں۔ ہر شاید دم اور تویز کے پیچھے پڑ گئی اور یہ کاروبار پھر بڑھ گیا، تو اس نے کہا ہر چیز کے دم ہے، ہر چیز کے تویز ہے، آپ آتے جائیں۔ اور وہ سنا ہے میں نے مدرسے والوں نے بھی الگ سیٹ اپ بنانے شروع کر دیے، یہ کام تو اچھا ہے، ہم پڑھا رہے ہیں تو ادھر کوئی آتا ہی نہیں ہے، تو اگر ادھر آتے ہیں چلو ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں ہم۔ کاش کہ ہم اس پہ غور کریں، ہم اس پہ توجہ کریں حضور والا۔ بچے پیار مانگتے ہیں، کبھی غور کیا کہ یہ موبائل کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو میں نے کسی نشست میں کہا تھا، میرا خیال یہ ہے موبائل کا ہر بٹن آگے سے ریسپانس کرتا ہے۔ بچے کو انگریزی نہیں آتی، ہر بٹن دبائیں تو اگلا نیا جواب دیتا ہے۔ وہ موبائل باتیں کرتا ہے، بچہ موبائل سے جڑا ہے، ماں باتیں کرے بیٹا باپ سے جڑ جائے گا، باپ باتیں کرے بیٹا باپ سے جڑ جائے گا، لیکن ہمارے پاس تو ان کی کہانی سننے کا بھی ٹائم نہیں ہے یار، ہمارے پاس اپنے بچوں کی کہانی سننے کا ٹائم نہیں۔ اور میرے حضور فرماتے ہیں اے ابو عمیر ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارے ممولے کے ساتھ ہوا کیا؟ اللہ حضور والا پیار، محبت، عزت، شفقت، یہ حضور کا طرز زندگی تھا۔ کسی کو نصیحت بھی کرنا ہوتی تو اتنا خوبصورت انداز ہوتا، اتنا خوبصورت لہجہ ہوتا، اتنا خوبصورت انداز ہوتا۔ شخص کا نام ہے، وقت سمٹ گیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس بیٹھے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام نے مسکرا کے ان کی طرف دیکھا اور سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، اور حضور فرمایا کہ عبداللہ بڑا اچھا انسان ہے، عبداللہ بڑا اچھا انسان ہے، کاش کہ یہ تہجد بھی شروع کر لے۔ کہنا کیا تھا کہ تہجد پڑھا کرو، لیکن میرے حضور ڈائریکٹلی نہیں کہتے، میرے حضور یہ بھی نہیں پوچھتے تہجد پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، میرے حضور یہ بھی نہیں فرماتے کیوں نہیں پڑھتے ہو، کہنا کیا ہے تہجد پڑھا کرو۔ اس حدیث میں حضور تہجد کی فضیلت بھی بیان نہیں کرتے، تہجد کی بڑی فضیلت ہے دیگر روایات میں، لیکن اس حدیث میں اگر آپ غور کریں تہجد کی فضیلت نہیں، بلکہ توجہ ہو تو جس کو تہجد پڑھانی ہے اس کی فضیلت ہے۔ اور میں عبداللہ بڑا اچھا انسان ہے، کاش کہ یہ تہجد بھی شروع کر لے۔ مجھے بتاؤ یار، اتنے خوبصورت لہجے میں کسی کو تہجد کی دعوت ملی ہو، صبح اٹھنے کو دل نہیں کرے گا؟ لیکن میرا طریقہ کیا ہے، میں مسجد سے جمعہ پڑھ کے نکلتا ہوں تو ایک نوجوان دکان پہ بیٹھا اپنی دکانداری کر رہا ہے، تو میں اونچی آواز میں اس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ چلو 7-5 روزانہ 5 ویلے تے نہیں آ سکتے، 8 دن بعد ہی آ جانا سی۔ مجھے بتاؤ اس طرح کسی کو رسوا کیا جائے 10 بندوں میں اور کہا جائے جمعہ پڑھنے آیا کر، اس کا دل کرے گا؟ ہم گلہ کریں آتے نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں
میں کہتا ہوں ذرا غور کیجئے، اگر مجھے کوئی کہے کہ 5 وقت تو نہیں آتے، 8 دن بعد ہی آ جا کریں، میں یہ سوچ رہا ہوں آتے کیوں نہیں، اور وہ شاید یہ سوچ رہا ہے غلطی ہوگی یا دکان کہیں اور بنانی چاہیے، کہ یہ لوگ تو عزت کے ساتھ بلانے کا بھی حق نہیں دیتے ہیں۔ وہ اٹھ کے سلام کر رہا ہوتا ہے، جناب کیا حال ہے، ہم کہتے ہیں 5 والی نہیں تھے، چلو 8 دن بعد ہی آ جائے کرو۔ حضور والا ایسے نہیں، محبت، پیار، عزت، شفقت، یہ حضور کا طرز زندگی تھا۔ آئیے اس ربیع الاول شریف میں جہاں آپ حضور کے نام کا لنگر بانٹ رہے ہیں، اچھی بات ہے، یہ برکت کی بات ہے، آپ مٹھائی بانٹ رہے ہیں، آپ چاول بانٹ رہے ہیں، میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، صرف چاول نہ بانٹو، آؤ سونے محمد کے نام پر پیار بھی بانٹو، آؤ رسول کے نام پر محبت بھی بانٹو، آؤ مسکراہٹ بھی بانٹو، آؤ حضور کے نام پر کسی کا گلہ شکوے سن لو، کسی کا غصہ ہی جھل لو یار، کسی کو پیار دو، کسی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو، کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہو۔ زندگی مختصر ہے، جو میسر ہے وہ بانٹنے کا مزاج پیدا کیجئے، جوڑنے کی کوشش کیجئے، سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھیے، عزت دیجئے، شاید کہ لوگ بھوک کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں، عزت اور محبت کے بغیر جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ آئیے حضور علیہ السلام کے نام پر حضور کی امت سے پیار کیجیے۔ 100 باتوں کی ایک بات، میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو آپ کو اچھا لگوں گا نا، آپ میرے بچوں کے ساتھ پیار کریں تو مجھے اچھے لگیں گے نا، تو یار جو حضور کی امت سے پیار کرے گا وہ حضور کو کتنا پیارا لگے گا۔ آئیے حضور کے نام پر پیار بانٹیے، محبت بانٹیے، الفت بانٹیے۔ باسمی میں کل بارگاہ عزتی میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس مسجد کو تا قیام قیامت آباد رکھے، جس خوبصورتی کے ساتھ اس کی طرز تعمیر کو پیش نظر رکھا گیا، یا اللہ اس کی آبادی کے بھی اچھے وسائل و اسباب نصیب فرمانا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے مالک اٹھے ہاتھ پھیلی جونیاں رحمتوں سے بھر دے، اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر تیری توفیق سے جمع ہو، سب کا آنا قبول فرما، قرآن مجید کا حقیقی فہم اور نور نصیب فرما، جو کہا جو سنا عمل کی توفیقات عطا فرما۔ یا اللہ حضور کے نام پر پیار بانٹنے کا جذبہ نصیب فرما، عزت دینے کا حوصلہ نصیب فرما، جوڑنے کی کوشش نصیب فرما، اس مسجد کو پیار، امن، محبت کا مرکز رکھنا، آنے والوں کو ہمیشہ اسلام کی سچی اور سچی فکر نصیب ہوتی، کام کرنے والوں کے قدموں کو گلزار فرما، پہلے اینٹ سے لے کر آج تک جتنے لوگ اس کار خیر میں شریک سفر ہیں سب کو جزائے جزیل عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی